اس کا مطلب انہیں بھی پتا ہے کہ قدر بچے کی ہے۔ اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ رب العزت نے اور کوئی شرط نہیں رکھی، جو کچھ زندگی میں کرتا رہا اس کا اجر ہی اجر ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت پھر گارنٹی دے رہا ہے، کیونکہ زمانہ ایسے تھا جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، زمانہ ایسے تھا جہاں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زمانہ ایسا تھا کہ جہاں سے حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ جب اللہ رب العزت کے ہاں یہ درخواست کر رہی ہیں کہ مولا مجھے بچہ دے دے، اس کا مطلب انہیں بھی پتا ہے کہ قدر بچے کی ہے، قدر بیٹے کی ہے۔ اس معاشرے کے احوال کو دیکھتے ہوئے پرکھتے ہوئے مطالبہ کر رہی ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں کہ جی بیٹا مل جائے، یہ میں آپ کو ساری ہماری بہنیں سن رہی ہیں، سن لیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا مل جائے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وارث مل جائے، بیٹا مل جائے، اور ساری تگ و دو اسی کے اوپر، اور دعائیں اور معاملات اور سب کچھ اور تویز وغیرہ بھی اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اولاد نرینہ اور بیٹا مل جائے۔ مگر اگر قرآن فہمی کے ساتھ دعا کریں تو قرآن کہتا ہے خدا کے ہاں دونوں برابر ہیں، خدا کے ہاں یہ نہیں بیٹا مل جائے، فرماتے ہیں کہ اگر بیٹی ویسی بن جائے جیسی سیدہ مریم تھی تو سب پر حاوی، بیٹی ویسی مل جائے جیسے سیدہ کائنات ہیں تو سب پر حاوی، جیسے سیدہ آسیہ تھیں تو سب پر حاوی، اور اگر بیٹا ہو کر نوح علیہ السلام کے صاحبزادے جیسا ہو گئے تو ہمیں نہیں چاہیے۔ اب کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی کیا ہے؟ اصل فوکس کیا ہے؟ فوکس صالحیت پر ہے۔ پھر فرمایا آگے چلیں سورۃ النحل میں فرمایا من عمل صالحا، پھر ایک اور مقام پر فرمایا جس نے نیک عمل کیے، جس نے بھی نیک عمل کیے، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کا تکرار دیکھیں اللہ رب العزت نے اتنا ایمفیسس اس پہ کیوں دیا ہے۔ میں کتنی آیات آگے عرض کرتا چلا جاؤں گا، آپ گنتے جائیں، اس میں پھر من ذکر او انثی، من ذکر او انثی، تاکہ اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسے پتہ چل جائے کہ اسی معاشرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، اسی معاشرے میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اسی معاشرے میں پھر سیدہ کائنات بھی ہیں، اور اسی معاشرے میں سیدہ زینب بھی ہیں علیہ السلام، اور سیدہ فضہ بھی ہیں جو اس کے دربار میں للکار رہی ہیں، مرد نہیں وہ ایک عورت ہی سب پر حاوی۔ اب فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر وہی کہ بس اس حال میں کہ وہ ایمان پر قائم ہو۔ شرط دو چیزیں ہیں، غور کیجئے، ایک ایمان اور دوسرا صالحیت۔ اللہ رب العزت نے اور کوئی شرط نہیں رکھی، فرمایا بس ایمان پر قائم ہو اور صالحیت اور نیکی کا دامن تھامے ہوئے ہو۔ دو چیزیں، ہم سے کیا چاہیے، آپ سے کیا چاہیے، واضح ہو گیا کہ حوا کی وہ بیٹیاں، منہاج کی وہ بیٹیاں، حضور شیخ الاسلام کی وہ صاحبزادیاں جن کا دامن میں دو نعمتیں ہر وقت موجود ہوں، ایک ایمان قائم ہو اور ثابت قدمی کے ساتھ تھامے ہوئے ہو، اور دوسرا صالحیت اور تقوی اور طہارت کا پیکر بنے ہوئے۔ پھر فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا کہ جو بھی عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مگر اس حال میں کہ وہ ایمان پر قائم ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ ترجمہ کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ہم انہیں وہ اجر عطا کریں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے۔ اب فرمایا یہاں پہ حیات جاویدانی، یہاں پر ابدی حیات کا ذکر ہے، یہاں پر فانی زندگی سے گزر کر پھر ہمیشہ رہنے والی زندگی کا ذکر ہے کہ پھر آخرت میں ہم اسے، پھر جنت میں اسے ایسی پاکیزہ زندگی میں پھر طہارت کے ساتھ اور پھر نعمتوں کے ساتھ اور رزق کے ساتھ کشادگی کے ساتھ رکھیں گے کہ پھر اسے جو کچھ زندگی میں کرتا رہا اس کا اجر ہی اجر ملتا رہے گا۔ مگر پھر شرط فرما دی من ذکر او انثی، اگر وہ میری بندی ہوگی تب بھی اسی کو محل ملے گا، میرا بندہ ہوگا اس کو بھی محل ملے گا،
بندی ہوگی اس کو بھی رزق ملے گا، وہ رزق دے بھی رہی ہوگی، وہ بھی لطف اندوز ہو رہی ہوگی، ہو رہا ہوگا۔ یہ نہیں کہ فلاں خاندان کی بچی خاندان کے ساتھ جائے گی تو ملے گی، فرمایا نہیں، ہمارے ہاں خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، اگر میری بندی نیکوکار ہوگی اس کو اپنا اجر اپنا محل خود ملے گا، اور اگر میرا بندہ نیکوکار ہوگا اور ایمان پر قائم و دائم رہے گا، نیکی اور تقوی پر عمل کرتا ہوگا، اس کو اپنا حصہ مل جائے گا، اور جو میری بندی ہوگی اسے اپنا اجر مل جائے گا۔